نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. قسمتوں کے حال معلوم کرنا بھی حرام ہے. حرمتوں کی پاسداری کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، مثلا یہ کہ مجھ پہ کس نے جادو کیا، یہ سوال جو کہ اکثر لوگ لا علمی میں کرتے ہیں، پہلے خود ہی ازیوم کر لیتے ہیں کہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے اور پھر اٹھ کے چل پڑتے ہیں کسی سے پوچھنے کے لیے جس کو کوئی خبر نہیں، اور وہ بھی کسی نہ کسی کا نام لے دیتے ہیں. مزید بہتان تراشی. فرمایا کہ جو کسی نجومی کے پاس گیا، یعنی غیب کی خبریں دینے والے کے پاس، اور اس سے جا کے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، چوری کس نے کیا ہماری، چور کا نام بتاؤ، تو اس کی 40 رات کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. اس کا یہ مطلب نہیں 40 دن اب نماز نہ پڑھی جائے، وہ جو پچھلی پڑھی ہوئی ہے نا ان میں سے بھی 40 کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو یہ کتنا بڑا جرم ہے اور ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے. کہیں ہفتہ کیسے گزرے گا اخباروں میں دیا جا رہا ہوتا ہے، بعض ٹیلی ویژن چینلز پر اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہوتی، کہیں استخارے کے ذریعے غیب کا علم معلوم کیا جا رہا ہوتا ہے، اور کہیں ہاروسکوپس پر مبنی کچھ کتابیں چھاپی ہوئی ہوتی ہیں یا رسالوں وغیرہ میں بتایا جاتا ہے. کئی کچھ لوگ ہاتھ دے کے بتاتے ہیں، کچھ کسی اور طریقے سے. تو کسی بھی غیب کی خبر دینے والے کے پاس جانا اعمال کو برباد کرنا ہے. اول تو جانا ہی نہیں، اور اگر کسی سے ایسے ہی ٹاکرا ہو جائے کچھ نہیں پوچھنا، کیونکہ وہ اتنا ایکسائٹمنٹ کا وقت ہوتا ہے. لوگ عام طور پر اپنی پارٹیوں میں مجلسوں میں بلا لیتے ہیں کسی ایسے نجومی کو، پھر خوب شغل لگتا ہے، ایک پوچھ رہا ہے دوسرا پوچھ رہا ہے، ایک ٹھٹے بازی ہو رہی ہے، ایک انجوائمنٹ ہو رہی ہے. اور بعض لوگ تو مینا بازار وغیرہ میں سٹال بھی لگا لیتے ہیں نجومی کا. اگر اچانک بھی کوئی چیز سامنے آ جائے تو اس سے بھی کان لپیٹ کے آنکھیں بند کر کے دوسری طرف نکل جانا ہے، کیونکہ ایمان کو برباد کرنے والی چیزیں، عبادات کو برباد کرنے والی چیزیں. اور افسوس یہ کہ ہم میں سے ہر ایک جہالت میں، لا علمی میں کسی نہ کسی طرح ایسی کسی نہ کسی غلطی کا ارتکاب کر چکا ہوتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے ہاتھ دکھایا ہوا ہے؟ جو کہتے ہیں ہم نے نہیں دکھایا، میں نہیں مان سکتی کہ انہوں نے نہ دکھایا. اگر انہوں نے نہیں دکھایا تو کسی نہ کسی نے پکڑ کے ضرور دیکھ لیا ہوگا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا آپ کسی اسکول جائیں، کسی کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں اور پھر آپ اس چیز سے بچ کے نکلیں. کچھ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں اور پھر دوسروں کو پکڑ پکڑ کے دیکھتے ہیں، اور بعض لوگ تو دور سے کوئی ہاتھ اٹھائے تو پڑھ لیتے ہیں اور پھر دوسروں سے بھی ذکر کرتے ہیں اس کا. تو یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں، حرام ہیں. تو حرمتوں کی پاسداری کرنی ہے. ٹھیک ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور 500 کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو، یعنی تیروں کے ذریعے. جوئے وغیرہ سے بھی منع کیا گیا ہے. اصل میں ہمارے یہاں جیسے استخارہ کرتے نا، دور جاہلیت میں ہوتا تھا کہ انہوں نے کچھ تیر رکھے ہوتے تھے کعبہ کے پاس، ایک پہ لکھا ہوتا تھا افعل کرو، دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا لا تفعل. تو جب پوچھنا ہوتا کہ یہ کام کرے کہ نہ کرے تو جا کے اس تیر کو گرایا جاتا، پھینکا جاتا، اور پھر اس میں اگر لا تفعل اوپر آ جاتا تو کہہ دیا جاتا کہ اب یہ کام نہیں کرنا. بعض لوگ پرندے اڑا کے قسمتیں بتاتے کہ پرندہ اڑایا، دائیں طرف گیا تو کام کر لینا، بائیں طرف گیا تو نہیں کرنا، وغیرہ. جتنی بھی قسمیں ہیں جو یہاں مینشن ہوئی اور جو نہیں ہوئی، کسی طرح بھی غیب کی خبریں معلوم نہیں کرنی، خواہ طوطا کے ذریعے ہو یا کبوتر کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے. فرمایا ذالکم فسق، یہ نافرمانی کے کام ہے، گناہ کے کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا، یعنی گویا اس نے دین کا انکار کر دیا، صریح کفر میں شامل ہو گیا. تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ فن نہیں، انجوائمنٹ نہیں، یہ حرام چیز ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے. یعنی جو لوگ ان چیزوں سے پرہیز کریں وہ دراصل واقعی مضبوط ایمان کے لوگ ہیں. تو ایسے مضبوط کیریکٹر کے لوگ دوسروں کے لیے